ایک تو یقین کرنا مجھے فیشن سمجھ میں نہیں آتے ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کے، اس میں سب نہیں لیکن کچھ دیندار بھی ابھی تک فیشن سے نکلی نہیں، نہ اصلاح کراتی ہیں، وہ اصلاح کراتی ہیں اور نکل جاتی ہیں، آج ایک فیشن کل دوسرا تیسرا چوتھا، ہر وقت بدلتے رہو، وہ پیسے کو کپڑے پھینکتے رہو، ماسیوں کو دیتے رہو۔ حضرت نے فرمایا کتے پیشاب کریں گے کپڑوں پر، میونسپلٹی کے ڈبوں پر، نہیں ہمارے کپڑوں پر تو کتے نے پیشاب نہیں کیا، کیوں؟ ہم نے ماسی کو دے دیا۔ اچھا ماسی نے پھر کیا آخر کیا کچرا کنڈی میں پھینکا نا، تو کتوں نے پیشاب کیا نا آ کر۔ اس فیشن پہ تو بھائی سادہ لباس ہو، ڈھیلا ہو، لمبا کرتا بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، فراق بولتے ہیں، مجھے نہیں معلوم بہرحال، لیکن لمبا ہو ڈھیلا ہو۔ اور اب آج کل کیا فیشن نکلا ہے کہ دیندار ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں کہ لمبا کرتا ہے نیچے چوڑی دار پاجامہ، ستر تو چھپا ہوا ہے۔ اللہ کی ولیوں یا ولیہ جو بھی بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم، اے میری ماں بہن بہو بیٹیوں، جب آپ یہ چست پاجامہ پہنتی ہیں تو آپ کا ٹخنا کبھی چھپتا ہے؟ تو ٹخنا تو کھلا ہوا ہے آپ کا، گھر میں آخر نام محرم تو ہوتے ہی ہیں، سب گھر تو الگ نہیں ہوتے، اگر الگ بھی ہوتے ہیں تو بچوں کو کیا سکھا رہی ہیں؟ اور اس کے بعد پھر اللہ کا کرم ہے، مجھے نہیں معلوم فیشن گیا یا نہیں گیا، پلازا جس کو میں یوسف پلازا کہتا ہوں، اتنا بڑا ایک ایک پائنچا، اور پھر یقین کرنا پھر ہمارے پاس میں تھوڑا کم کر لیتا ہوں لیکن میرا جو ہے نا کوئی اعتراض نہ کرے کہ نہیں اتنا میں تھوڑا کم کر لیتا ہوں۔ اور ہے ہمارے گھر میں کوئی نام ہے ہی نہیں۔ اب جو بچیاں پہلے لکھ چکی ہوتی ہیں یا اور جو پوچھ چکی ہوتی ہیں تو وہ بتاتی ہیں کہ ہاں صحیح تو ہے، ڈھیلا تو ہے، لیکن ہمارا پاجامہ اوپر ہو جاتا ہے کپڑا پلازا کا، یوسف پلازا کا۔ تو آپ بتاؤ آپ کے گھر میں آپ کے نام محرم نہیں ہیں، بابا ہیں؟ ہاں بابا تو ہیں۔ اچھا آپ کے بھیا ہیں؟ بھیا بھی ہیں۔ بیٹا ہے؟ ہاں بیٹا بھی ہے۔ تو آپ کی ٹانگ کے اوپر کپڑا چڑھ نہیں جاتا؟ ایمانداری سے خود بتاؤ، ہم کو چھوڑو آپ، پھر شیخ سے تعلق کا کو رکھا ہے؟ یہ فیشن میں جائز فیشن ہے، ٹھیک ہے چلو فیشن کے نام سے چلو وہی کام کر لو آپ۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ٹراؤزر کرتا یا جو بھی بولتے ہیں، اس کو فراق بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، لمبا چوڑا ماشاء اللہ سبحان اللہ، تو پھر آپ کو پہننے کی ضرورت کیا ہے جینس پینٹ کی؟ کس کو دکھانا ہے آپ نے؟ کیا شوق پورا کرنا؟ آپ کو دکیانوسی کہیں گے نا تو کہنے تو اپنا راستہ کیوں چھوڑتی ہو؟ رابعہ بصریہ کا اللہ والیوں کا راستہ کیوں چھوڑتی ہو؟ ہماری پیرانی صاحبہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ، ہماری پیرانی صاحبہ ہمارے گھر والوں نے بتایا بھووں کے بال سفید تھے، حضرت سے 15 سال بڑی تھی، بیوہ تھی، حضرت نے کیوں شادی کی؟ اس لیے کہ اللہ والی تھی۔ کوئی کرتا ہے 15 سال بڑی سے بیوہ سے شادی؟ کوئی کرتا ہے؟ سنت پہ عمل کیا۔ یہ اختیار کی نہیں ہوتی، غیر اختیاری سنت ہوتی ہے۔ رابعہ بصریہ ہمارے حضرت نے خود فرمایا جب جاؤ قرآن پاک پڑھتی تھی، ہمارے گھر والوں نے ہی بتایا۔ اور 2 دفعہ اتنے برسوں میں ہمارے گھر کی خواتین نے بال دیکھے اماں کے مسح کرتے وقت، تو وہاں کوئی جا سکتا تھا کوئی نامحرم؟ اور خواتین کے بیان میں کوئی مرد آ سکتا تھا؟ لیکن 2 دفعہ جو ہے صرف اتنے برسوں میں 2 دفعہ بال دیکھے، وہ بھی مسح کرتے وقت وضو کے لیے۔ اب بتاؤ کہ جو 100 برس سے اوپر ہو جائے اس کے چہرے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور چہ جائے گا کہ بال بھی محرم کے اندر چھپا کر بیٹھی ہوئی ہیں ماشاء اللہ، بھووں کے بال تک سفید، انہوں نے یہ کپڑے پہنے تھے۔ تو فیشن کی میں بات کر رہا تھا کہ جو فیشن ہے اپنے اپنانا ہے۔ آپ فیشن اپنا رہے ہیں نا، آپ استقامت سے ڈٹ کر آپ اپنی فیشن تو میں نہیں کہوں گا، جو شرعی لباس ہے دوسروں کو پسند آئے نہ آئے، آپ کو تو پسند آنا چاہیے نا۔ دوپٹہ نیک بیویوں کو بولتے بولتے آدمی تھک گیا ہے باقاعدہ۔ بھی مجال ہے جو باریک دوپٹے کو چھوڑ دیں، خط لکھ لیں گی، ہاں استر بھائی ٹھیک ہے آپ استر لگاتی ہو، میری طرف سے میچنگ کی اجازت ہے، پھر 6 مہینے کے بعد آ رہا ہے استر نہیں لگا، اب انشاءاللہ تعالی استر لگوا لوں گی۔ یہ کیا شیخ سے تعلق ہے کوئی؟ بڑی چادر لیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، ضروری ہے میچنگ کا دوپٹہ چاہیے۔ بڑی چادر گھر میں لے کر، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، گھر میں بڑی چادر لے کر چلو، اپنا گھونگھٹ نکال کے چلو، بال 70 میں داخل ہے اور یہاں بال بھی کھلے ہوئے، اور چوڑی دار پاجامے کے علاوہ چین نہیں آتا، اور ٹراؤزر کے بغیر چین نہیں آتی۔ ٹراؤزر مردوں کا لباس ہے یا عورتوں کا لباس ہے؟ اب ایک نیا فیشن اور نکلا ہے، اللہ نہ کرے میں کوئی اس کا ایجاد کرنے والا بن جاؤں۔ بہرحال وہ اطلاع آئی کہ وہ جو چوڑی دار پاجامہ پہنا اور فراق پیر تک، فراق بولتے ہیں بھائی فراق مجھے نہیں پتا جائز ہے نہیں ہے، میں تو وہ کرتا کہہ رہا ہوں جو پیروں تک ہے، پیروں تک، بات سمجھے میری، چوڑی دار پاجامہ اور فراق پیروں تک، کسی کو نظر آئے گا خاتون کو؟ اب یہ تو صحیح ہو گیا نا۔ اب نیا فیشن آیا ہے کہ یہاں سے دائیں اور بائیں سے اس فراق کو اوپر اٹھا کر یہاں بٹن لگا کر اور وہ جو ہے لمبا کرتا ہو گیا۔ اب جو چوڑی دار پاجامہ دکھا رہی ہو وہ، یہ چوڑی دار پاجامہ دکھانا تھا
کہ میرا ٹخنا کھلا ہوا ہے، میں کتنی اسمارٹ نظر آ رہی ہوں. قبر میں لے جانا سب چیزیں، یہ اسمارٹنیس کو قبر میں لے جانا، پتا چلے گا. ارے تو بڑھاپے کو روک کو دکھا دے. آج حضرت والا کا بیان سن رہے تھے، عصر کے فجر کے بعد میں گھر میں تھا، میں سن رہا تھا وہاں، پھر آج عصر کے بعد لگایا کہ جو جنت کو نہیں، قبر کو نہیں مانتے، دوزخ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ جب موت کا وقت آتا ہے ڈاکٹر کو بلا کر، حضرت کے مفہوم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بڑی بڑی طاقتوں کو بلا کر پہلے موت کو تو روک کر دکھا دیں. ایسا مزیدار بیان لگا، میں تو عصر کے بعد پھر لگایا الحمدللہ کہ کیسے حضرت کا پھر انداز بھی کیسا ہے کہ چل موت کو تو روک کے دکھا دیں. بڑے بڑے سائنسدانوں کو، بڑے بڑے بم کو بلا لیں. تیری ماں بہن بہو بیٹیوں، آپ جب یہ فیشن کریں گے تو آپ کی اولاد کیا فیشن نہ کرے گی؟ بس اپنا دل خوش کر رہی ہیں آپ. اللہ کو پسند ہے یہ فیشن؟ ایک تو چوڑی دار پاجامہ چھپا ہوا ہے، جب پیر تک ہے تو ضرورت کیا ہے پھر؟ لیکن چلو پیر تک ہے، وہ تھوڑا اوپر بھی نہیں ہے کہ نظر آئے، پیر تک ہے ماشاءاللہ. لیکن پھر نیچے سے دائیں بائیں سے اوپر اوپر کرتے کرتے پنڈلی سے اوپر تک یا پتہ نہیں کیا ہے، وہاں پر ایک بٹن لگایا ہوا ہے. اب وہ جب چل رہے ہیں تو پورا پاجامہ تو نظر آ رہا ہے. شرم اور حیا بھی تو کوئی چیز ہے نا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ حیا جب ختم ہو گئی، جملہ سنیے گا کہ حیا ORS بنا دینا، جب حیا ختم ہو گئی اب جو کرنا ہے سو کرو. حیا ختم ہو گئی جو کرنا ہے سو کرو، بس ختم ہو گئی. کہ حیا ہی تو ہے جو روکتی ہے. جب حیا ختم ہو گئی سب ختم ہو گیا. اور یہ فیشن بال ہیں، کبھی وہ بچی کے بال آنکھوں میں آ رہے ہیں، میں کٹوا سکتی ہوں؟ مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت وہ کسی نے پوچھا ہے کہ بچی کے بال آنکھوں میں آ رہے کٹوا سکتے ہیں؟ ہاں کٹوا سکتے ہیں. بچی ہے چھوٹی ابھی، جب سامنے آئی جہاں سے بال کٹے ہوئے ہیں پیچھے بال برگر کٹ بنے ہوئے ہیں. یہ کہاں سے سیکھ لیا بھائی؟ آپ کی آنکھوں میں بال آ رہے ہیں آپ بھی کاٹ دو. پھر کسی بہانے سے نفس اور شیطان کو خوش کرنا، نعوذ باللہ. کاش کہ ہماری یہ کیفیت اس طرح بدل جائے کہ ایسا بہانہ ملے کہ اللہ راضی ہو جائے. کتے کے بچے کو پانی پلا رہی ہے، بخاری شریف کی حدیث، مغفرت ہو رہی ہے جناب. کس بہانے سے مغفرت ہو گئی؟ یہ بہانے تلاش کرنے. ہر وقت بس دماغ میں فیشن. مارکیٹ پہ اگر ایک دو تین بیان ہوئے ہیں، اس کے بعد جو ای میل آئے ہیں، جو میسج آئے ہیں، جو فون آئے ہیں، یعنی کہ منت کی ہے کہ اس پہ دوبارہ بیان کریں. آپ ہمارے اختیار میں تھوڑی ہے کہ مارکیٹ پہ بیان کر سکے. منت کی ہے باقاعدہ کہ ابھی دل میں مضمون اترا نہیں، ایسا بیان کرو کہ میں نفرت ہو جائے. ایک ہی جملہ کافی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مساجد اللہ تعالیٰ کے نزدیک، مفہوم عرض کرتا ہوں، پسندیدہ جگہ ہیں، اور مارکیٹ جس کو حضرت مارکیٹ فرما دیتے تھے ناپسندیدہ جگہ ہے. اب چلو ہر بات میں تمہیں مارکیٹ جانے کا شوق ہے. حضرت فرماتے تھے محرم کے بغیر مت جاؤ، بعد محرم کریں. محرم بیچارے خط لکھتے ہیں، فون کرتے ہیں، ہم کتنی بار جائیں؟ ہفتے میں 4 دفعہ تو ان کو مارکیٹ میں جانا ہے. اب دفتر ہے، کاروبار ہے، اور کیا کریں ہم پھر؟ اچھا بھائی 2-3 نیک خاتون کے ساتھ چلے جاؤ، چلو یہ کام کر لو. اب وہ نیک خاتون خود ہی نیک خاتون بنی ہوئی ہیں. پھر صبح جائیں گے رات کو آئیں گے گھروں سے، چھوٹے بچے پریشان، بچیاں پریشان، شوہر پریشان، مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں. اور جہاں ٹھیلے والا نظر آئے، بھوک لگی ہے تھوڑا دہی بڑے کھا لیں، ہاں بھائی کھا لو تم دہی بڑے. اب اس کو دہی بڑے والے کو بلا رہے ہیں بار بار، لیمو ڈالا ہے آپا؟ یہ آپ کی آنکھیں لیمو سے بڑھ کر پانی ڈال رہی ہیں میرے منہ میں. بے پردہ، بے حیائی، یا پردے میں. جہاں سے نماز کے لیے کچھ دکانیں ہیں، وہ الگ ان کی جگہ، ہم نماز پڑھتی ہیں وہاں پر. پچھلے دنوں جھگڑا ہوا، فائرنگیں ہوئی، دکان والوں نے شٹر بند کیے، بھاگ گئے. وہ دکان بھی اس میں اللہ نے بچا لیا، لیکن وہ دکان اس میں شامل تھی. وہ چند دکانیں جو عورتوں کو نماز پڑھاتے ہیں، ان کو ہوش بھی نہیں تھا کہ اندر کوئی ہے یا نہیں ہے، دکان بند کر کے بھاگ گئے. اے میری ماں بہن بہو بیٹیوں، خدا نخواستہ یہ معاملہ ہے تو جو کتنی خواتین جو ابھی نئی جڑی، کیا ہے یہ بحث وغیرہ. اچھا آپ چھوڑیں، آپ کہاں جاتی ہیں؟ میں کبھی مارکیٹ میں، میرے خیال میں نے پیر بھی نہیں دیکھا، نہ شاید میں نے دیکھا بھی ہے، میں نے پیر بھی نہیں ڈالا. گل سینٹر نہیں، گل پلازا، اس میں چلنے کی جگہ ہے. ہماری ماں بہن بہو بیٹی کہتے نہیں ہمیں تو کبھی دھکا لگا ہی نہیں. ہم اچھا پورا مارکیٹ خالی ہے، آپ آ رہی ہیں جا رہی ہیں، شوہر کے ساتھ دوڑ لگا رہی ہیں تاکہ یہ بھی سنت پہ عمل ہو جائے. ہے سپر مارکیٹ، بھائی سپر مارکیٹ میں تو کندھے سے کندھے ٹکراتے ہیں. کہا نہیں ہم ایسی وقت جاتی ہیں سپر مارکیٹ خالی ہوتا ہے. انہوں نے اسی لیے بنایا کہ تاکہ خالی رہے سپر مارکیٹ. بھائی مولانا کو جگہ دے دیں، بھائی اس طرف بھی جگہ ہے، کچھ لوگ آ جائیں اس طرف چند لوگ آ جائیں، ذرا جگہ بنا دیں بھائی تھوڑا. خان صاحب دل تراشا، ادھر نہیں دل تراشا ادھر. جزاک اللہ. ہاں مولانا آپ نے کیسا جمپ لگایا سیدھا اندر، ماشاء اللہ. وعلیکم السلام.
تو بھائی ہمیں بھی اس کی فکر ہو، اپنے گھر میں محنت کریں. کون سے مارکیٹ گئی تھی آپ؟ کیوں دیر لگائیں؟ یہ کیا میچنگوں میں پڑی ہوئی ہو؟ اب تو محلے محلے میں مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں. 10 روپے مارو منہ پر زیادہ، میں ساتھ چلتا ہوں. ایک ہی دکان پر جاؤ، چلو بزرگوں کی بات مان کے 2 جگہ چلے گئے جہاں ریٹ کم ملا. ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں بڑی آواز کر کے ریٹ کم کرائیں، ہو سکتا ہے جو اللہ کی محبت کا نام لیں، ہو سکتا ہے کہ آواز بھاری کر کے جو ہے وہ ریٹ کم کرائیں. آواز نرم کرنی پڑے گی. قرآن پاک میں کیا اعلان ہو رہا ہے؟ اے نبی کی بیویوں، مفہوم عرض کرتا ہوں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے شرعی عذر کی وجہ سے بات کرنی ہے، آواز بھاری کر کے بات کرو، آواز بھاری کر کے بات کرو. یہاں تک کہ مجھے کچھ دوستوں نے جملے بتائے، مجھے اب یاد نہیں ہے، کہ وہ ڈبل مانے والے جملے ہیں نا، جو عورتیں بے پردہ اس طرح گھومتی ہیں، کپڑے دکھا رہے ہیں، تو بے حیائی اور کمینہ پن ہوگا اگر میں جملے، مجھے بھی یاد نہیں ہے، ایک جملہ یاد آ رہا ہے، لیکن کمینہ پن ہوگا اگر میں مائک پہ وہ اعلان کر دوں تو میرے حساب سے کمینہ پن ہوگا، اس لیے میں نہیں بول سکتا. لیکن معنی 2 ہوتے ہیں. اب وہ ہنس رہی ہیں سہیلیاں آپس میں، ایسے ہنس رہی ہیں. کچھ بچیاں کالج کی، انہوں نے توبہ کیا، CD کسی نے دی تھی، پھر خط لکھا کہ ہم کالج کی چھٹی میں گاڑی لے کر ابا یا بھائی آتے ہیں، تو اب تو خیر کالج چھوڑ دیا انہوں نے الحمدللہ اسی وقت ہی. ہم 2-3 گھنٹے پہلے مارکیٹ میں چلی جاتی تھیں، وہاں ان سے ہنسی مذاق کر کے الو بنا کر کبھی 5-5 ہزار کا پرفیوم لے لیا، کبھی ان کے ہاتھ سے مذاق میں نوٹ چھین لیا. اب وہ کہتے ہیں نوٹ کیا چھینا ہے، مجھے بھی چھین لو. اور دکاندار وہ بیٹھے ہیں، مالک خود یا ان کے سیلز مین، پرفیوم دے دیا، کیش دے دیا، الو بنا کر پھر دوبارہ کالج میں. آپ سوچو ہم لوگ کس حد تک گر چکے ہیں ہم لوگ. تو یہ دکاندار، بھائی کیا ضرورتیں کیا ہیں؟ ضرورت کا مطلب ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو. اب فیصلہ کر لیں، جو ہماری ضروریات ہیں، ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کی ضروریات ہیں کیا ہیں، وہ فیصلہ کر لیں. ہر وقت بس مارکیٹ جانا ہے. ہر سیزن میں کپڑا نیا چاہیے ان کو، ہر سیزن میں. گرمی کا الگ، سردی کا الگ، اور جب سردی گرمی دونوں ہو تو اسے بھی کپڑے الگ چاہیے شاید. جیسے ایک آدمی نے 3 بنائے تھے، گھر بنا رہا تھا تو 3 کھڈے بڑے بڑے بنے ہوئے تھے. تو آئے دوست دیکھنے کے لیے، کہا یہ کیوں؟ کہ یہ سوئمنگ پول سردی کے لیے ہے، اس میں گرم پانی میں رکھوں گا. ویری گڈ. یہ سوئمنگ پول سردیوں کے لیے، گرمیوں کے لیے، اس میں ٹھنڈا پانی ہوگا. کہ جس کے نہانے کا دل نہ چاہے وہ یہاں بیٹھ جائے کھڈے میں. اس طرح شاید 3 سیزن چلتے ہیں میرے خیال میں. جب دیکھو مارکیٹ، جب دیکھو مارکیٹ، جب دیکھو. بچیوں کی عادت ہو گئی ہے کہ میچنگ کے بغیر ہماری بچیاں چل نہیں سکتی. کس نے میچنگ کرائی؟ اماں نے تو کروائی. مارکیٹ ہے ناپسندیدہ جگہ ہے، وہاں جاتی ہیں تو بس گم. رات کو تھک کر شوہر کے پاس آئیں گی، شوہر کا جسم لال ہو رہا ہے، غصے میں ہے، سیدھا آ کر گال پکڑ لیں گی. ویسے نہیں پکڑیں گی، کاہے اٹھے رہے ہو؟ ارے تمہارے لیے تو لینے گئی تھی میں. کیا لائی ہو میرے لیے؟ یہ موزے لائی ہوں. کیا عجیب معاملات ہم لوگوں کے. شوہر کے لیے موزے لائیں اور اپنے لیے جو ہے وہ شاید وہ کون سا تھا وہ چیز مہنگی، ریشم کا کیڑا یا پتہ نہیں وہ کیا تھا، سنانا ذرا. کر اپنے شوہر کے لیے ہینڈ گلوز لائی تھی خامخواہ. وہ کیا بتایا تھا، مہنگائی کیا تھی، کیا ڈریس لائی تھی. خاتون شاپنگ کر کے آئی، اپنے شوہر سے کہا کہ یہ میں اس کے مائک منہ میں کسی طرح فٹ کرو، تنگ کر دیا اس نے، اتنا برس ہو گئے. یہ ریشم کی ساڑی ہے، اسے ریشم کے کیڑے نے بڑی محنت سے بنایا. تو شوہر نے کہا وہ کیڑا میں ہی ہوں.